بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا روزانہ 70 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہوگی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی منصب عہدہ یا رزق چاہتا ہے اور ایسا کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملا اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہو اور آپ کو سب کچھ مل جائے، تو آپ روزانہ 70 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہوگی۔ اللہ نے وہ دعا ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہے اور وہ دعا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے چاہ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ نے ان کو ایسا منصب عطا فرمایا، ایسا اقتدار عطا فرمایا اور ایسی دولت اور ایسا رزق عطا فرمایا جو بعد میں قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یا دیگر انبیاء کی جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، اگر ہمیں ان کا صحیح طریقے سے ادراک ہو جائے اور ہمیں ان دعاؤں کے پڑھنے کا صحیح انداز آ جائے، یہ دعائیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ جیسے ہم لوگ ادھر ادھر کے وظیفے پڑھتے ہیں، ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جن کا معنی بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں کا نام لیتی ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں، ہم اس کے عامل بن جائیں گے یا اس کو کیسے پڑھیں۔ تو ناظرین، ایسی چیزیں جن کی کوئی سند نہ ہو اور ان کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ قرآنی الفاظ اور انبیاء کی دعائیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آپ دیکھیں ہر نبی کی دعا قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بہت ہی زیادہ تاثیر و طاقت والی ہے، اور یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اگر ایک بندہ نوکری چاہتا ہے، کوئی ایسی نوکری جو اس کے معیار کے مطابق ہے، اس کی تعلیم کے مطابق ہے، اب وہ بندہ تعلیم یافتہ تو ہے لیکن اس کو نوکری چھوٹی مل رہی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے میری تعلیم کے مطابق نوکری مل جائے، تو یہ دعا، یہ وظیفہ حیات بنا لے، اس کو پکا پکڑ لے، انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں اسے اللہ تعالیٰ وہ نوکری عطا فرمائیں گے۔ اب ایک بندے کے پاس ہنر ہے، دماغ ہے، وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے وہ اسباب عطا فرما دیں گے۔ ایک بندے کے پاس کاروبار ہے لیکن اس میں ترقی نہیں ہے، آگے نہیں بڑھ رہا، تو اللہ اس کی برکت سے اس کو اتنی ترقی عطا فرما دیں گے کہ یا اللہ، یا اس طرح جو ہے انسان کو اقتدار چاہتا ہے، اختیارات چاہتا ہے، یا کوئی اور معاملات ہیں، تو اللہ اس کے معاملات میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ جس میں اس کی عزت بھی ہوگی اور بلندی بھی۔ یعنی یہ دعا آپ سمجھ لیں کہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ امت محمدیہ پر احسانات ہیں کہ اللہ نے ہمیں کسی نبی کی امت کو اس طرح عظیم دعائیں نہیں دی جو نبیوں نے اللہ سے مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً قبول فرما کر وہ چیزیں انہیں عطا فرما دی، گویا وہ اس میں عاصم ہو گیا اور نبیوں کے خاص دعا ہوگی۔ ناظرین، اللہ کا قرآن کھولیں، آپ کو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں مل جائیں گی، لیکن اصل میں کمزوری کہاں پر ہے کہ ہم قرآن پاک پر غور نہیں کرتے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے۔ اب یہ قرآن پاک ایسی تدبر والی چیز ہے کہ اگر آپ ساری زندگی قرآن پاک کے علم پر مہارت حاصل کر لے تو امام رازی رحمت اللہ علیہ جیسا بندہ جو تفسیر کا ایک بہت ہی بڑا پہاڑ ہے، اللہ نے مہارت دی ہے کہ اتنی کتابیں لکھ دیں تفسیر پہ، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن کھولتا ہوں مجھے نیا علم نکل آتا ہے، نئی چیز مجھے ملنا چاہتی ہے، تو آپ اور میں تو جانتے ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں تو ناظرین آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم قرآن کھولتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں قرآن سے کوئی فہم حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ میں نے اس لیے قرآن پاک کی آیت اور ان کا ترجمہ اور اس کا وظیفہ الحمدللہ بتانا شروع کیا، اور ہم اس پر مضبوطی سے کار بند ہوئے کہ صرف لوگوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے۔ اس قرآن کا فہم کا یہ فائدہ ہوا کہ اب ایک بڑا طبقہ ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے جو قرآن پاک سے جڑ گیا ہے اور قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک دعا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اور ایک آیت جو بندہ پڑھ لیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، دعا اتنی مضبوط ہے، یہ دعا پڑھنے والا کبھی محروم ہی نہیں ہوتا۔ آپ اس کو اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ دو چیزیں لازمی ہیں، ایک یقین ہو جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں کہ میرا اس سے کام ہو جائے گا، اور دوسرا یقین یہ ہو کہ جس کی بات ہے وہ سچا ہے، اس پر مجھے اعتماد ہے۔ تو اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے۔
کہ آپ کا اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے، دوسرا کام اللہ پہ یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ میرا مسئلہ اس سے حل ہوگا، انشاءاللہ آپ کا کام فوراً ہو جائے۔ حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رابعہ بصری کی ہی کہلاتی ہیں، ان کی سب سے عظیم، سب سے درد بھری اور سب سے پاکیزہ کہانی وہ ہے جو ان کی آخری راتوں کی ہے۔ وہ واقعہ جو صدیوں سے عاشقوں کی سینوں میں آگ لگاتا چلا آیا ہے۔ ایک رات رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بستر مرگ پر تھی، جسم کمزور، سانس اکھڑ رہی تھی، مگر آنکھیں ابھی بھی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ گھر میں ان کے چند قریبی مریدین بیٹھے رو رہے تھے، سب کہہ رہے تھے اماں دعا کرو کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے، اماں دعا کرو کہ حوض کوثر ملے، اماں دعا کرو کہ اللہ تمہیں اعلیٰ مقام دے۔ رابعہ نے کمزور آواز میں مسکرا کر سب کی طرف دیکھا اور بولی خاموش ہو جاؤ سب، تمہیں کیا معلوم میں کس سے ملنے جا رہی ہوں؟ میں 40 سال سے اس کی یاد میں چل رہی ہوں، اب سب وہ مجھے بلا رہا ہے تو تم جنت کی باتیں کر رہے ہو۔ جنت تو اس کے قدموں کی خاک ہے، میں تو اس ذات بے نیاز کو مانگتی ہوں، مجھے جنت نہ دکھاؤ، بس اس کا دیدار دکھا دو۔ ایک مرید نے روتے ہوئے کہا اماں اگر جنت مانگو گی تو اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ رابعہ ہنس پڑی، ایسی ہنسی کے کمرے میں نور پھیل گیا۔ بولی بیٹا جس کے عشق میں میں جلی ہوں وہ ناراض ہو کر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، میں نے اسے اپنا بنا لیا ہے، اب ناراضگی کی کیا مثال؟ اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں مرتے دم تک اس کا نام لوں اور وہ مجھے اپنا نام لے کر بلائے۔ رات گہری ہو گئی، رابعہ کی سانسیں اب باریک ہو رہی تھی۔ اچانک انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز میں پکارا، اے میرے معشوق، اے میرے رب، تو ابھی آجا، میں تھک گئی ہوں تیری یاد میں، اب تو مجھے اپنے اندر سمو لے، میں تیری ہوں تو میرا ہو جا۔ یہ کہتے کہتے ان کی آواز رک گئی، سر ایک طرف جھک گیا، لیکن آنکھیں ابھی بھی کھولی تھیں اور مسکراہٹ اب بھی ہونٹوں پر تھی۔ اسی لمحے کمرے میں ایک خوشبو سی پھیل گئی، جیسے سار رابعہ بصری گلاب کا باغ بن گیا ہو۔ دیواروں سے نور ٹپکنے لگا اور مریدوں نے دیکھا کہ رابعہ کا جسم تو وہیں کا وہیں پڑا ہے، مگر ان کی روح آسمان کی طرف اڑ رہی ہے، اور آسمان سے ایک آواز آ رہی تھی، اے رابعہ تو نے مجھ سے مانگا تو صحیح، آج میں تیرا ہو گیا، اب نہ دور رہی نہ میں رہا، بس محبت رہ گئی۔ مریدین رو پڑے، ایک نے پوچھا اماں مر گئی یا مل گئی؟ دوسرے نے جواب دیا نہ مر گئی نہ مل گئی بلکہ ہو گئی، وہ اللہ والی ہو گئی۔ اس رات سے رابعہ بصرہ میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ جب کوئی سچی محبت سے اللہ کو پکارتا ہے تو رابعہ کی روح آتی ہے اور کہتی ہے ڈر مت، رو مت، میں نے بھی تو یہی مانگا تھا اور وہ مجھے مل گیا، تو بھی مانگ وہ تجھے بھی مل جائے گا۔ اے اللہ، رابعہ ادویہ والی وہ بے خودی، وہ بے نیازی، وہ سنون محبت ہم گنہگاروں کے حصے میں ڈال دے، ہم بھی ایک بار سچے دل سے کہہ سکیں اے اللہ نہ جنت چاہیے نہ دوزخ کا ڈر، بس تو چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک مرتبہ ہوا کہ انہوں نے کسی مسئلے میں انشاءاللہ نہیں بولا تو اس پر ان کو جو تھوڑا سا افسوس ہوا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اب آپ اور میں انشاءاللہ بولے ہی نہ، ہمارے تو ذہنوں میں نہیں ہوتا، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے نزدیک وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت معجزات عطا کیے کہ ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی۔ ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، آپ علیہ السلام کی ایک ماہ کی مسافت صبح اور شام میں طے کر لیا کرتے تھے، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے جاری کر دیے،
قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم و حکمت، فہم و فراست، ذہانت و بے پناہ قوت، فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا تھا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکری نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتوں کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں، اور اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو دے دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے ان کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ آئے، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والے ہے۔ ناظرین، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفت الاقلیم کے بادشاہ تھے اور دنیا کی ہر شے آپ کے مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بچا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم میں بھی درج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ ہم صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسی اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صرف صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو، اور اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سر جھکائے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے۔ ناظرین، آج وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ بہن بھائیوں کو بتاتا چاہتا ہوں کہ جن بہن بھائیوں نے اپنا نام لے کر خصوصی اجتماعی دعا میں دعا کرنے کا کہا تھا
ان سب کا نام لے کر خصوصی اجتماعی دعا میں ان کے لیے خاص طور پر دعا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو درپیش تمام مشکلات، تمام مسائل حل فرمائے اور ان سب کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو بھی پورا فرمائے۔ اور آپ میں سے جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ہم اجتماعی خصوصی دعا کروائیں تو اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کروائی جائے گی۔ اللہ ان سب کے بھی مسائل حل فرمائے، ان سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تو اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے، انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروائی جائے گی۔ ناظرین اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ اگر کوئی بھی شخص امیر ہونا چاہتے ہیں تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا روزانہ 70 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور ہوں گی۔ دنیا کی کوئی بھی خواہش آپ کی ہے جو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے تو آپ سورۃ سعد کی آیت نمبر 35 کو اپنا وظیفہ بنا لیجیے۔ روزانہ اس کو 70 بار پڑھیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، لیکن 70 مرتبہ کم از کم پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے جو مانگ رہے ہیں وہ دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ السعد کی یہ آیت 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ رب اغفر لی وہب لی ملقالا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کسی کو میرے بعد شایانہ نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ 70 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ نے اس تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا۔ ناظرین اتنی مختصر سی دعا ہے، اسے 70 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے پوری نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ سب میں عبادات میں تھا کہ ایک سرکس جن نے بہت کوشش کی کہ مجھے نماز میں بھٹکا دے۔ اللہ کی مہربانی سے میں نے اس پر قابو پا لیا اور پکڑ کر چاہا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اس دن میں آ کر دیکھ سکو۔ مجھے سلیمان کی دعا یہ یاد آ گئی ہے جس میں انہوں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو مجھ سے پہلے اور بعد کسی کو نہ عطا کی گئی ہو، اور یہ خیال آتے ہی میں نے اسے ملامت کر کے چھوڑ دیا۔ تو ناظرین آپ بھی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا اللہ پاک قبول منظور فرمائے گا، ہر جائز حاجت آپ کی قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے ہم کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت و وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔